العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں وہ تیسرا واقعہ مبارک جو ہے ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یعنی آیت الکرسی کے بعد جس میں اس بات توحید، اس بات وجود باری تعالی، اس بات صفات، قدرت کاملہ، علم کامل کا مکمل بیان تھا اور اعظم آیتن فی القرآن. بس اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دین اسلام میں کسی کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے داخل نہ کرو، ہم نے حق کھول دیا ہے. جو چاہتا ہے حق قبول کرے، جو نہیں چاہتا ضلالت میں خود جہنم میں اختیار کرے. اس لیے ارشاد ہو گیا کہ قد تبین الرشد من الغی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان مسائل مہمہ پہ لیے 3 واقعے ذکر فرمائے. پہلا واقعہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کا مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا نمرود کے ساتھ جو وقت کا ظالم بادشاہ تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. الحمدللہ وہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد دوسرا قصہ جو ہے وہ بھی مسئلہ مہمہ اس بات معاد پر تھا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور بات آپ کو پہنچی اس بندے کی جو ایک بستی پہ گزرا، جو بستی ویران ہو کے گر چکی تھی اپنے چھتوں پہ. تو اس نے جب کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اللہ نے اسی پر 100 سال کے لیے موت دے دی. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ فرمایا. ان میں کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل نہ ہوا. اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ یہ بھی دکھلایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ تم اپنے کھانے کی چیزوں کو بھی دیکھ لو، پینے کی چیزوں کو بھی دیکھ لو، ہم نے تو ان کو بھی نہیں بدلنے دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک حیوان کے لیے باقاعدہ مشاہدتاً معاینتاً نمونہ بھی دکھلا دیا کہ وانظر الی حمارک، آپ نے اس گدھا کی طرف دیکھے. اب دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی ہیں یمیناً یساراً، کوئی ادھر پڑی ہیں کوئی ادھر پڑی ہیں. اللہ نے فرمایا غور کرو. اب اللہ نے جب حکم دیا تو وہ ہڈیاں آئیں اور جڑتی گئیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو. اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس کے پٹھے بناتے ہیں، کیسے اس کی رگیں جوڑتے ہیں، کیسے اس کے اوپر پھر چمڑا چڑھاتے ہیں. اب وہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تیار ہو گیا. گوشت بھی چڑھ گیا، جلد بھی چڑھ گئی، رگیں بھی جڑ گئیں، ہر چیز مقام پہ آ گئی، روح رہ گیا. اللہ نے حکم دیا ملک کو کہ اس کے منخرے میں، ناک نتنوں میں پھونک مارو. ان نے پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا، آوازیں دینے لگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ہم نے کیوں کیا ہے، اور تم پر خود ہم نے 100 سال تک موت رکھی، پھر تمہیں زندہ کیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. جو بھی تدبر کرے گا، غور کرے گا، تو اب اس کو میری قدرت پر کسی قسم کی کوئی بات جو ہے الجھن میں نہیں رہے گی.
اب یہ سارا منظر دیکھ لیا تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ بھئی اب تو میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، کیونکہ لوگوں نے تو صرف ایمان بالغیب ہے اور مجھے تو اللہ نے معائن آنکھوں سے دکھا دیا ہے، تو لہذا اپنے وقت میں سب سے زیادہ اب اس بات کے علم والا میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پہ قادر۔ ان دو واقعات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ نے فرمایا یاد کریں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ آپ کس کیفیت سے مردوں کو زندہ فرماتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال ولم تؤمن قال بلا، اللہ نے فرمایا ابراہیم الخلیل کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، ایقان نہیں ہے اس بات پر کہ میں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا بالکل یقین ہے، 100% یقین ہے کہ آپ قادر ہیں، میرا ایمان ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جائے، ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اب میں صرف اطمینان کی دولت چاہتا ہوں۔ تو اب جناب سوچیں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ پہلے سوال میں چونکہ کچھ کلمہ ایسا تھا کہ جس سے تھوڑا سا استبعاد بھی نظر آتا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کا نام بھی نہیں لیا، بستی کا نام بھی نہیں لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال کا فوراً جواب بھی نہیں دیا بلکہ 100 سال تک موت دینے کے بعد جواب دیا، کیونکہ وہاں تھوڑا سا سوال جو ہے نا، سوال کا انداز ہے، ہر مقام سوال تو سوال میں جتنا ادب ہوگا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ آدمی جب دعا کرے تو پورے دل سے، یقین سے، ایقان سے، عاجزی سے، تضرع سے، تذلل سے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو کم از کم رونے والوں کی شکل تو بناؤ، کچھ مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھو نا کہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ وہاں لفظ یہ تھے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو وہاں تھوڑا سا سوال میں استبعاد کا رنگ جھلکتا تھا، یعنی ایک مخالف کو شبہ گزر سکتا تھا کہ وہ مان نہیں رہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد اللہ ان کو۔ تو ہاں چونکہ سوال میں وہ ادب نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں ادب ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبر ہے نا۔ اب دیکھیں نا جب ان سے اللہ کی صفات پوچھی گئی، فرمایا وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا، اسی نے مجھے زندہ کیا، وہی مجھے موت دیں گے۔ لیکن جب بیماری کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، کہا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حالانکہ بات تو یہی تھی کہ یوں کہتے کہ کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، جلاتا بھی وہ ہے، مارتا بھی وہ ہے، اور اس کے بعد بیمار بھی وہ کرتے ہیں، شفا بھی وہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن مقام ادب تھا حضرت خلیل کا، کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ بیماری کی نسبت جو ہے وہ تو اپنی طرف کر دی اور شفا کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دی، کہ کہیں میں یہ کہوں کہ وہ بیمار کرتا ہے تو ذرا ادب میں کمی نہ آ جائے کہ اچھا خدا ہے لوگوں کو بیمار کرتا ہے، تو اس لیے بیماری کی نسبت جو ہے وہ تو اپنی طرف کر دی، حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے یہاں جو سوال تھا وہ سوال انا کے ساتھ نہیں تھا، یہاں یہ سوال تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہاں کیفیت کے بارے میں سوال تھا، تو کیفیت کے بارے میں تو اشکال ہو سکتا ہے،
کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے کی کئی کیفیات ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اللہ کس کیفیت سے زندہ فرمائیں گے۔ تو یہاں چونکہ سوال میں بھی ایک کامل ادب تھا، تو اللہ نے باقاعدہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا نام بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جواب بھی فوراً مل گیا، یہ نہیں کہ کہا انتظار کریں، فوراً جواب نصیب ہو گیا۔ اور وہاں کیا تھا جب سوال کیا گیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے فرمایا اسی کو خود موت دے دو، موت دے دی گئی، 100 سال تک موت آ گئی، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، اب جواب ملا۔ اب اللہ نے جواب دیا، قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ تو 100 سال گزرنے کے بعد اب تسلی کرا رہے ہیں، لیکن یہاں جو ہے سوال ابراہیم علیہ السلام فوراً پورا ہو گیا۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ جو کیفیات ہیں نا جی، یعنی ایک ہوتا ہے ایمان، سمجھو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اس پر اطمینان۔ ایمان تو یہ ہے کہ جو غیب کی خبر ہے اللہ نے دی ہے، عالم مغیبات سے تعلق رکھتی ہے، یا ہمیں ہمارے آقا حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سرکار دو جہاں نے دی ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہے ایمان۔ ایک ہے ایمان کے بعد مقام اطمینان، سمجھے مسئلہ؟ اچھا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لو کہ ایمان اور اطمینان، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الخبر لیست کالمشاہدۃ والمعاینہ، خبر جتنی پکی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے کہ جی میں ماشاءاللہ عمرے پہ گیا تھا، کعبہ شریف کی زیارت کی، حجر اسود کے بوسے لیے، طواف کیے، مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھی، صفا مروہ دوڑا، زمزم پیا، ماشاءاللہ جی بڑا ہی اللہ کی شان دیکھی، بڑا الحمدللہ لطف آیا، خبر تو سچی ہے، لیکن ایک اپنے آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھنا جو ہے، اب خبر اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا۔ ایک ہے مشاہدہ، ساری زندگی ہم کہتے رہے کہ بھی ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان تھا کہ قبلہ ہے، ہمارا ایمان تھا کہ کعبہ ہے، اور ہمیں یقین تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بالکل قرآن میں کعبہ کا ذکر موجود ہے، مسجد الحرام کا ذکر موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبلہ بنایا، یقین تھا۔ لیکن وہ بات کہا کہ جب خود اللہ نے کعبے میں پہنچا دیا اور کعبے پہ نظر ہے اور اللہ اکبر، تو لازمی بات ہے کہ معاینہ اور مشاہدہ جو ہے خبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور مشاہدے کے بعد جو آدمی کو اطمینان اور تسکین قلب حاصل ہوتی ہے وہ صرف خبر سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی اور خلیل اللہ، یعنی پیغمبر بھی وہ جس کا لقب ہے خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، اولاد نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب نبی، یوسف نبی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ولد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے پیغمبر ہیں، لیکن احیاء موتا کی کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ میاں یہ علم نہیں ہے، یقین تو ہے، ایمان ہے، ہمیں ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیں، لیکن زندہ کیسے کریں، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ بس حکم دیں گے سب ٹھیک ہے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بکھری ہوئی ہڈیاں کچھ ہوائیں اڑا کے لے گئی، کچھ پانی بہا کے لے گئے، کوئی عرب میں دفن ہوئے دریاؤں نے کھینچا اور عجم پہنچا دیا، کسی کو جناب دریاؤں نے کھینچا اور سمندروں میں ڈال دیا،
کسی کو پہاڑوں سے پانی گرا اور بہا کے کہیں کا کہیں لے گیا، وجود ہی نہیں ملتا کہ وہ ہڈیاں کہاں ہیں، تو پھر ان کو زندہ کرنے کا ہمارا ایمان ہے کہ آپ قادر ہیں، آپ کی قدرت پہ بھی یقین ہے، لیکن کیفیت کیا ہو؟ اور اس کے مقابلے پہ دیکھیں کہ ہمارے بعض جو حالات جو ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، ایسا ایسا مسلمانوں کے عقیدوں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے کہ پتہ نہیں، اللہ ہے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ خدا جانے ان کو خود حشر کا کوئی ڈر نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہے، کہ ساری لوگوں کی گمراہی کا باعث جو بنتے ہیں، اور پھر اللہ والوں پر بھی گویا ایک الزام دھرتے ہیں کہ جو بات انہوں نے نہ کی ہو ان کے نام سے لکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے زین المجالس، اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، غلام تھا خاص، حضرت پیران پیر کی بڑی خدمت کرتا تھا اور آپ کو بڑا آرام پہنچاتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا اور ملک الموت آئے اور اس کی روح کو نکالا، روح کو نکال کے لے جانے لگے، تو پیران پیر نے کہا کہ ملک الموت ٹھہرو، ٹھہر گیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے ملازم کی روح واپس کرو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، وقت مقرر ہے، میعاد معین ہے، اس کی موت کی گھڑی آ گئی، اللہ کے حکم سے میں نے روح نکالی، آپ کو کیسے دے دوں؟ واپس کیسے کر دوں میں؟ روح نے کہا نہیں، میرا حکم ہے، واپس کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو واپس نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، ہم فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ حضرت میں آپ کے ملازم کی روح نکال لی ہے، کیسے واپس کر دوں؟ فرمایا میرا حکم مانو، واپس کرو۔ تو ملک الموت جو ہے وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں دیتا، تو بس جلال میں جو آئے پیران پیر اور مارا ہاتھ، تو اس کے پاس جو سارے روح نکالے ہوئے تھے نا اس دن کے زنبیل تھی، سب کے سب کھینچ لیے، سب روح نکل گئے، سب لوگ زندہ ہو گئے، خالی ملک الموت بیچارے اللہ کے پاس جا کھڑے ہو۔ ہاں جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب وہ حضرت پیران پیر کے وہ ملازم کی روح، تو اس نے کہا میرے محبوب کو پھر تو نے کیوں ناراض کیا، کیوں نہیں واپس کر دی؟ اچھا کیا نا، اب سب ختم، سب بھگا کے آ گئے ہو، اب میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ اندازہ کریں، نہ ایمان سے کہو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ نے آخر آپ کو بھی عقل دی ہے۔ ایک پیر کو اللہ نے اتنی قدرت طاقت دے دی تھی کہ خدا کہتے میں کیا کروں، اور وہ ملک الموت سے روح کھینچ چھین لیتے۔ اللہ کے نبی تو یہ نہیں جانتے کہ کیفیت احیاء کیا ہوگی، اور ان کو اتنا بڑا پتا ہے کہ ملک الموت آ رہے ہیں، روح نکال رہے ہیں، زنبیل روحوں کی بھری ہوئی ہے، غصے میں جو ہے سب کو چھڑا دیا۔ اب جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، اس سے بڑا بھی کوئی کفر اور شرک ہے؟ اور اسی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ خدا سے اگر دعا مانگو تو کوئی یقینی بات نہیں، مانے تمہاری نہ مانے، اور اگر نبی کے روزے پر جا کے دعا مانگو وہ بھی یقینی نہیں ہے، منظور ہو نہ ہو، لیکن میرے پاس سے آگے مانگو گے تو وہ کبھی خالی نہیں جاتی، میں اسی وقت پوری کر دیتا ہوں۔ اندازہ کرو کہ خدا سے جو مانگو وہ کوئی پتہ نہیں ہے، دے دے مرضی نہ دے مرضی۔ حضور کے روزے پر آ کر حضور سے مانگو وہ بھی کوئی یقینی نہیں، دیں آپ کو نہ دیں، لیکن میری مزار پہ آ کے جو سوال کرو گے وہ تو میں خود پورا کر دیتا ہوں نا، خدا کو کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آگے لکھا کہ چونکہ میں خود مشکل کشا ہوں۔ اور اسی طرح تیسری جگہ لکھا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر کوئی میرا مرید مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے اور مجھے وہی پکارے تو میں اس کی مدد کو وہیں پہنچ جاتا ہوں اور فوراً اس کے کام جو ہے میں کر دیتا ہوں، حل کر دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے،
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اور پتہ ہے کہ حضرت ان کا اپنا پیران پیر کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. الفتح الربانی موجود ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا. وہ کتاب عربی میں ہے الفتح الربانی، لیکن اب ان کا اردو ترجمہ بھی کافی مدت ہوئی چھپ چکا ہے. فیوز یزدانی کے نام سے اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. بنیت الطالبین، اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اپنے مریدوں کو کہ خبردار، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا اللہ کے سوا کسی غیر سے نفع نقصان کی امید رکھے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، صرف وہی نفع نقصان دینے والا ہے اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ان کے اپنے اعتقادات یہ ہیں. اب اس ظالم نے اللہ پاک رحمت کرے کتاب لکھ کے اس کی نسبت بھی کر دی حضرت کی طرف، حالانکہ نعوذ باللہ نہ حضرت نے کبھی ایسے باتیں کی ہیں، نہ لکھی ہیں، نہ کہی ہیں. وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی حضرت نے توحید کا کام کیا اور رفض کے خلاف، شیعت کے خلاف ساری زندگی حضرت نے کام کیا. تو اب یہ دونوں طبقے جو تھے، مشرکین بھی اور روافض بھی، حضرت کے دشمن بن گئے. انہوں نے مختلف کتابیں لکھ کے حضرت کو بدنام کرنے کے لیے دنیا میں تقسیم کر دی، ورنہ ان کا حضرت سے کوئی تعلق ہی نہیں. لوگوں نے پڑھ لیا، ہاں جی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا. نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ لکھنے والے کا پتہ ہے، نہ لکھنے والے کے باپ کا پتہ ہے. ایسے جو ایک کتاب لکھ دو اور نیچے لکھ دو گل محمد ولد پھل محمد، تو کسی کو کیا پتا گل محمد ولد پھل محمد قوم ہے؟ نہ گل محمد ملے گا، نہ پھل محمد ملے گا، نہ راوی ملے گا، نہ لکھنے والا ملے گا. پریس موجود ہے، کتاب لکھ دی گئی. جس کو گالیاں دینی ہوں، آج کل ایک طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے گالیاں دینے کا کسی کو، کہ کتاب لکھ لی، گالیاں بھر دی. اس میں ایک فرضی نام لکھ دیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں مدینہ منورہ میں جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ لکھو، میں نے لکھ دیا ہے. نہ بزرگ کا نام ہے، نہ لکھنے والے کا نام. یعنی شرک کی کوئی حد ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور ایمان سے کہیں چلو ایک تو نے شرک کیا، کفر کیا، لوگوں کو شرک و کفر میں ڈالا، اور دوسرا پھر خود حضرت پر بھی تو تم نے اتنا بڑا الزام لگایا، ان پر بھی تو اتنا بڑا تو نے جھوٹ اور بہتان باندھا کہ جن کا ان باتوں سے تعلق بھی نہیں ہے. تو قیامت میں کم از کم تم حضرت کے سامنے کیا جاؤ گے؟ اور لوگوں میں شور ہو گیا. اچھا کسی نے کہا ہاں جی کرامت ہوگی. کرامت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو. یہ اچھی کہ اللہ کہتا ہے روح نکال لو، کرامت یہ ہے کہ مردے چھین لو. یہ اچھی کرامت ہے؟ کرامت تو خدا کے حکم سے ہوتی ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. کرامت حق ہے، معجزات انبیاء حق ہیں، لیکن کوئی بات بھی تو آخر سنے. یہ کیسے کرامت ہوئی کہ اللہ فرمائے ملک الموت کو کہ جا کے روح نکال کے لے آؤ، اور پیرانے پیر کہیں گے نہیں میں نے چھین لیا، جاؤ کہہ دو خدا کو جو کرتا ہے کرے. یہ بھی کرامت ہے؟ یہ تو کفر ببا ہے، کفر سری ہے، جس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں کہ آدمی ادھر ادھر تعویل کرے. اگر کسی نے اللہ معاف کرے، بہرحال ایسی کتابوں کو تو دیکھنا حرام ہے. ویسے کوئی اہل علم اگر دیکھنا چاہے تو اس کا نام زین المجالس ہے، اور کسی نے نسبت کر دی ہے حضرت کی طرف، نہ حضرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. وہ تو سب سے بڑے موحد تھے اور شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیم. اور حضرت کی خود اپنے عقیدے پڑھنے ہوں تو الفتح الربانی پڑھ لیں، وہ عربی کے اندر ہے. اس کا اردو ترجمہ فیوز یزدانی کے نام سے چھپ چکا ہے.
غنیۃ الطالبین بھی ان کی کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اب ایک طرف حضرت کے خود عقیدے دیکھیں اور دوسری طرف زین المجالس کی کتاب کے الزامات دیکھیں، آپ پر حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ اب دیکھو یہ نبی ہے لیکن کہتے آ رہے نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھائے کیف تحیی الموتیٰ کہ تیرا مردوں کو زندہ کرنا تیری قدرت پہ میرا کامل یقین ہے، لیکن کیفیت ان کے زندہ کرنے کی کیسے ہوگی؟ کیف تحیی الموتیٰ، یاد رکھو ایک سوال ہوتا ہے بطور انکار، ایک سوال ہوتا ہے بطور انکار اور ایک سوال ہوتا ہے بطور سوال، بطور استفہام، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز پڑھی ہو اور تم کسی آدمی سے کہو کہ وہ کہے جی میں اس بوجھ کو اٹھا لوں گا، تم کو دیکھتا ہوں کیسے اٹھاتے ہو، کیسے اٹھاتے ہو، مانا یہ ہے کہ تم نہیں اٹھا سکتے ہو۔ مانا اس محاورے کا یہ ہوتا ہے کہ کئی تحمل هذه الاثقال، کیسے تم اس بوجھ کو اٹھاتے ہو، اٹھاؤ، مانا یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں اٹھا سکتے، تو یہاں انکار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انکار مقصود نہیں ہے، انکار مقصود نہیں ہے، مقصود استفہام ہے کہ اللہ تیرے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پہ تو یقین ہے، ایمان ہے، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی وہ ذرا مجھے دکھلا دیں۔ اچھا اب ذرا غور کریں آیات میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان اس کا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ نہیں کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا میری قدرت پہ ایمان ہے؟ جب پتہ تھا پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی آپ کو ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے مسئلہ؟ ابھی خدا تو جانتے ہیں کہ میرا خلیل ہے، اور اس کے ایمان و ایقان کا تو یہ عالم ہے کہ منجنیق پہ بیٹھا ہے، اور اللہ کے فرشتے آگے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم الخلیل ہمیں حکم دو، ہم اس آگ کو ختم کر دیں، ہم بارش برسا دیں، ہم دو پہاڑوں کو ملا دیں، ہم ان بستی والوں کو الٹ ڈالیں۔ ابراہیم خلیل فرماتے ہیں لا حاجت لی، مجھے کوئی کام نہیں تم لوگوں سے، جاؤ اپنا کام کرو۔ جبریل علیہ السلام نے آگے کہا کہ ابراہیم مجھے کچھ حکم دو، فرمایا مجھے تم سے بھی کوئی غرض نہیں۔ اس کے ایمان کا تو یہ عالم ہے۔ اور جبریل نے کہا کہ ابراہیم الخلیل اتنا تو مہربانی کرو، چلو ہمیں بھی نہیں کہتے ہو، فرشتوں کو بھی نہیں کہتے ہو، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، ہم سب اللہ کے حکم سے آئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، چلو ہمیں نہیں کہتے ہو، خدا سے تو دعا کرو، اللہ سے مانگنا تو منع نہیں۔ ابراہیم الخلیل نے فرمایا بات سنو جبریل، عجیب باتیں کرتے ہو، ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جو آگ جل رہی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کافر مجھے جلانا چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ کو علم ہے؟ اس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر آواز تو اس کو دی جاتی ہے جو نہ جانتا ہو، اس کی کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے نا دروازے پہ جا کے کہ بھائی کنڈی کھٹکھٹاؤ، اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، کیونکہ اندر والے کو پتا نہیں کہ باہر کون ہے۔ تو جب سب جانتا ہے پھر جاننے والے کو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اتنا مقام میں بلند پہ پہنچا ہے خلیل، وہ کہتے ہیں بس اللہ جلانا چاہتے ہیں تو ہم جلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقام پھر ہر کسی کو تو نہیں ملتا۔
تو اتنے بڑی یقین والے نبی کے بارے میں اللہ نے آگے یہ کیوں فرمایا کہ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی؟ علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ کل کوئی جاہل، کوئی متوہم، کوئی معاند، کوئی مکابر، کوئی ظالم ذل خلیل پہ اعتراض نہ کر سکے کہ ابراہیم الخلیل کے ایمان میں تزلزل آ گیا، تذبذب آ گیا۔ اللہ نے یہ سوال فرما کے ابراہیم کا جواب لے کے دشمنوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ورنہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے خلیل کو یقین ہے، میرے خلیل کا ایمان و ایقان مکمل ہے، لیکن اللہ نے جب فرما دیا کہ قال ولم تؤمن، ابراہیم الخلیل نے فوراً عرض کیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ سوال ابراہیم جو ہے وہ انکار نہیں تھا، سوال ابراہیم جو ہے وہ عدم ایمان نہیں تھا، سوال ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عدم ایقان نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ہمیں مشاہدہ کروا دیں تاکہ ہمارا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین میں بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ اچھا، بعض علماء نے یہاں ایک اور سوال بھی پیدا کیا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کی رحمت سے جو اینک ہے اس پہ پڑا ہے کپڑا، یوں سمجھ، لیکن میرا اتنا بڑا یقین ہے کہ اس رومال کے نیچے میری اینک ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹا دیں، اب تو میں دیکھ رہا ہوں تو وہی اتنا یقین مجھے پہلے بھی تھا۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنت ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی، حضور نے فرمایا جہنم ہے، فرماتے ہیں میں نے جہنم نہیں دیکھی، حضور نے فرمایا کہ میزان ہے جس میں نامہ عمل وزن ہوں گے، میں نے میزان نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا کہ غلمان ہیں، حوریں ہیں، اور جہنم میں یہ عذاب ہیں، مجھے اللہ حوض کوثر دیں گے، یہ سب غیب ہے جو ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن حضرت علی فرماتے تھے میرا اتنا یقین ہے، اتنا پکا یقین ہے حضور کی بات پہ کہ اگر آج اللہ پردہ ہٹا کے مجھے جنت دکھا دے تو ٹھیک ہے، کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اتنا یقین مجھے پہلے حاصل ہے۔ تو اب علماء نے سوال کیا کہ جب حضرت علی کو اتنا یقین بغیر دیکھے حاصل تھا تو خلیل کو کیوں حاصل نہیں تھا؟ اب بات سمجھ آئے، بات مسئلے کو سمجھیں۔ ایک سب سے بڑا مشکل آج کل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض ہماری نوجوان برادری ہے، ایک اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، وہ بات سمجھتے کم ہیں، کہتے زیادہ ہیں، بولتے بھی زیادہ ہیں، کہتے بھی زیادہ ہیں، اعتراض بھی زیادہ کرتے ہیں، سمجھتے کم ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو ہر نعمت دی ہے ما سوا عقل کے، باقی ہر نعمت موجود ہے ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں ہیں، سنت ہے، سب کچھ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ صرف یہ نہیں، کیوں دیکھو نا جی، آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی حضور کے خیر القرون کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سے ہم نے دین زیادہ سمجھا ہے، تو کوئی عقل کی بات ہے؟ بھائی خیر القرون کون ہے؟ حضور کا زمانہ، صحابہ اور تابعین، یعنی جنہوں نے حضور پاک کو دیکھا، جنہوں نے پھر صحابہ کو دیکھا، وہ کیا بن گئے؟ تابعین بن گئے۔ اچھا، اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اب جس صحابی نے خود سرکار مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور حضور پاک سے سرکار دو جہاں سے مسئلہ سمجھا ہو، اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ ایک ہم نے مولوی سے قرآن پڑھا، اس نے خود محمد مدنی سے قرآن پڑھا، ہم نے اپنے استادوں سے قرآن پڑھا، اس نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ براہ راست صاحب شریعت سے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر ایک وہ آدمی ہے جس نے صحابہ سے پڑھا ہے، اس کا درجہ پھر بلند ہے، یعنی صحابہ کا سب سے اعلیٰ، اس کے بعد تابی کا درجہ آ گیا، پھر تابی کے بعد تبا تابی کا درجہ آ گیا۔ اس لیے میرے مدنی نے بھی فرما دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین
یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، ان کے بعد تابعین کا ہے۔ تو یہ خیر القرون کا دور ہے اور اصحاب رسول کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ہم 1400 سال دور آ گئے، ہم کتنے بڑے پڑھاکو کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے مولوی کیوں نہ بن جائیں، ان کے برابر تو ہمارا علم نہیں ہو سکتا، نہ ان کے برابر ہمارا تقویٰ ہو سکتا ہے۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ نے بات نہیں سمجھی، جس نے صحابہ کو دیکھا ہے، ابھی کے درجے پہ پہنچے، اور پھر جناب امام احمد ابن حنبل نے بھی بات نہیں سمجھی، امام شافعی نے بھی بات نہیں سمجھی، امام مالک نے بھی بات نہیں سمجھی، میں نے سمجھی ہے، تو بس اس کا معنی یہی ہوگا نا کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، صرف عقل نہیں دی، باقی ہر چیز موجود ہے، صرف عقل کی کمی ہے کہ 1400 سال پہلے کی نفی کر رہا ہے اور ان لوگوں پہ اعتراض کر رہا ہے جنہوں نے محمد مدنی کے صحابہ کو دیکھا۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں پہ اعتراض کرنا اپنی عاقبت برباد کرنے کے برابر۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، جو ائمہ محدثین پر یا ائمہ فقہا کو گالی دیتا ہے، ان کے خلاف شان میں توہین کرتا ہے، وہ اپنے خاتمے کی خیر منائے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، مولوی مکی کو جتنا چاہو گالیاں دیا کرو، جب تمہیں غصہ آئے نا مجھے جتنا مرضی آئے گالیاں دے دیا کرو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم لوگ تو ان کے جاننے اندازہ فرمائے نا کہ ان کے علوم جو ہے نا کتابوں میں جو انہوں نے مسئلے حل کیے ہیں، ہم تو ابھی وہ عبارات پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوئے، ہمارے اندر تو ابھی اتنی علم بھی نہیں آیا، ہم تو ابھی تک یعنی ماضی مضارع کے صیغوں کو بھی نہیں سمجھ سکے، ہمارے اندر تو اتنی استعداد بھی پیدا نہیں ہوئی، اور ایسے بیٹھ کے بات کر دیں اور ایسے زبان سے نکال دیں، اللہ معاف کرے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام ان کے دروازے پہ پانی بھرتے رہے یا ان کے ملازم تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی اللہ شان بلند کرتا جائے گا، لیکن توہین کرنے والوں کے اپنے ایمان میں خلل آئے گا۔ ایمان سے کہیں، تمام روافض ساری زندگی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ سیدنا صدیق کی توہین کرتے ہیں تو کیا سیدنا صدیق کی شان میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ اچھا، خوارج اور نواصب جو ہیں وہ میرے مدنی کے اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، کیا اہل بیت کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ گالیاں دینے والے کی خاتمہ جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ بات کو سمجھیں۔ تو اب علماء نے سوال کیا کہ بھی حضرت علی تو یہ کہیں اور حضرت خلیل یہ پوچھیں، اس کے دو جواب دیے ہیں علماء کرام نے، یاد رکھو۔ ایک جواب تو یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے تقویٰ کے قسمیں ہیں، تقویٰ جو ہے نا، اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی اپنی رحمت سے متقین میں بنا دے۔ ہم جیسے بھی ہیں اس سے سوال تو کرتے رہے نا، وہ تو قادر ہے نا کہ ہمیں ٹھیک کر دے، ہمیں پٹڑی پہ لگا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو تقوی کے بھی درجے ہیں۔ ایک تقوی تو یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ ہے تقوی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، ہم نے ان کو کلمہ توحید جو ہے نا اس میں جمع دیا، شرک سے بچا دیا، یہ بھی تقوی ہے۔ ایک تقوی یہ ہے کہ شرک سے بھی بچے اور پھر بڑے بڑے گناہ جو ہیں، کبائر گناہ ہلاک کرنے والے، ان گناہوں سے بھی بچے، یہ بھی تقوی کا مرتبہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ بستی والے ایمان لانے کے بعد واتقوا، تقوی بھی اختیار کرتے، میری نافرمانیوں سے بھی بچتے، ایمان تو پہلے لا چکے ہیں نا، آمنو۔ تو اب یہ دوسرا مرتبہ آ گیا،
اچھا، تیسرا مرتبہ یہ ہے شرک سے بھی بچے، بڑے گناہوں سے بھی بچے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور ایک تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی غیر کا دل میں خیال ہی نہیں، بس اسی کا خیال ہے، کسی غیر کی طرف نظر جاتی ہی نہیں، خیال جاتا ہی نہیں۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو اطمینان کے بھی درجات ہیں۔ ایک اطمینان ہے عامت المومنین کا، ایک اطمینان ہے اصحاب رسول کا، ایک اطمینان ہے تابعین تبع تابعین کا، ایک ایمان ہے انبیاء کا، ایک ایمان ہے خلیل اللہ کا، اور ایک اطمینان ہے سیدنا محمد مصطفیٰ کا۔ ہر کسی کے اطمینان کا فرق، لہذا جو اطمینان سیدنا خلیل چاہتے تھے اس کا مقام بہت بلند ہے، اس مقام پہ حضرت علی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جتنا شان بلند ہو جائے لیکن نبی تو نہیں ہے، اور حضرت خلیل تو نبی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت خلیل کا مقابلہ تھا کافروں سے جو خدا کے بھی منکر تھے اور یہ کہتے تھے کہ انا احییوا۔ سمجھو مسئلہ کہ جب خلیل اللہ نے مناظرہ کیا نمرود سے تو کیا دلیل دی تھی؟ پہلی دلیل کیا تھی؟ ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا، قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا گا۔ دیکھو کا یہ تو کودن ہے، پاگل ہے۔ جلانا ہوتا ہے روح ڈالنا، مارنا ہوتا ہے روح نکالنا، یہ جلانا ہوتا ہے۔ اس طرح تو روز لوگ کسی کو چاقو مار دیں تو مر جاتے، وہ بھی لہذا مارنے پہ قادر ہو گیا۔ تو یہ بات جو تھی، اب سیدنا ابراہیم فرماتے تھے کہ ایک تو میرا اطمینان جو ہے وہ عین الیقین میں چلا جائے گا، اور دوسرا منکرین باس کو جو اس کے اس فعل کو سمجھ رہے ہیں مارنا جلانا، وہ بھی سمجھ لیں گے اللہ کیسے جلاتے ہیں۔ یہ جلانا ہے، وہ جلانا نہیں کہ قیدی کو چھوڑ دو کہو میں نے جلا دیا۔ قیدی تو پہلے زندہ ہے، اس کو پیدا جس نے کیا اسی نے جلایا، تم کون ہو جلانے والے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ ایک تو میرا اطمینان آخری درجے میں پہنچ جائے، اور دوسرا بعث بعد الموت پہ اور کیفیت احیاء موتا پر ایک ایسی دلیل سامنے آ جائے، ایسی بات سامنے آ جائے کہ پھر قیامت تک کوئی آدمی انکار نہ کر سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چاند نکلا ہوا ہے اور ایک آدمی کہے چاند نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا جی، کہ جیسے سورج نکلا ہوا اور وہ کہے سورج نہیں ہے، اب اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ اس کا تو کوئی کعبۃ اللہ سامنے کھڑا ہے، وہ کہے جی میں پتہ نہیں کعبہ شریف ہے، پتہ نہیں کوئی اور کمرہ ہے۔ اچھا یہی کعبہ شریف ہے جی، اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے کعبۃ اللہ۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں دنیا کے اندر۔ ایک آدمی مکے میں بیٹھا اور وہ کہے پتہ نہیں جی ہم بیٹھے تو ہیں، پتہ نہیں یہی مکہ ہے کوئی اور مکہ ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے پھر؟ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تو اس کے دو فائدے ہو گئے۔ ایک اطمینان قلب، نبی آخری مقام پہ پہنچ گیا، تسکین قلب ہو گئی کہ الخبر لیست کالمشاہدۃ والمعاینہ، خبر علیحدہ چیز ہوتی ہے، مشاہدہ اور معاینہ علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ بڑے بڑے منکرین جب قیامت میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اب اقرار کریں۔ اسی لیے ہے نا جی کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے بدبختو آج جو جہنم میں جا رہے ہو الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ نبی نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا کہ جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو ورنہ جہنم الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اب کہیں گے ہائے بالکل جی آئے تھے نا،
لیکن ہم نے ان کی نہیں بات مانی, ہم نے تو ان کو جھٹلایا. نبی تو آئے تھے, اب تو آنکھیں کھل گئی. آخر میں قرآن پاک کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ فرمائے گا بدبختو, آج بھر اپنے جرم مان رہے ہو, اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تو وہ دور دار العمل کا گزر گیا, اب تو دار الجزا ہے. اب قیامت والے دن جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ملائکہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, جہنمیوں کون سی چیز آج تمہیں لے جا رہی ہے, چلا رہی ہے جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. اب کہیں گے ہائے ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو نمازی ہو, جو نمازی نہ ہو تو مسلمان کیسا ہے؟ اس لیے کہیں گے لم نک من المصلین, اور ہم نے مسکینوں پر بھی اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا, بندوں کا حق بھی ادا نہیں. ہم نے مسکینوں پر بھی رحم نہیں کھایا, اور ہم تو ایسے باتوں میں لگے رہتے تھے جیسے کسی نے بات کہہ دی ہم نے بھی کہہ دی, اور ہم تو انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں, کوئی یوم العدل نہیں, کوئی یوم الجزا نہیں. لیکن موت آ گئی, اب کیا کریں؟ اب مان رہے ہیں کیونکہ آنکھوں سے جو دیکھ لیا, اب سب کچھ سامنے ہے, کیسے انکار کریں؟ اسی لیے دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف, ان کو کہو دیکھو جہنم, دیکھ لو اچھی طرح, کہیں جادو شادو تو نہیں, دیکھ لو ٹھیک ٹھاک جہنم ہے, کوئی جادو شادو تو نہیں. دنیا میں کہتے تھے نا نبی نہیں جادوگر ہے, اللہ فرمائے دیکھو پتہ نہیں یہ جادو والی جہنم تو نہیں, دیکھ لو اچھی طرح. تو اس لیے یاد رکھیں مشاہدہ اور عجیب چیز ہوتی ہے, معائنہ جو ہے وہ عجیب چیز ہوتی ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پیغمبر کے اس سوال میں ایک بڑی حکمت تھی, ایک اپنا اطمینان قلب, اور دوسرا معین رد ہونے کے لیے جو باس بعد الموت کے منکر ہیں. اور اس لیے پیغمبر نے سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى. علماء نے ایک حکایت لکھی ہے, حکایت یاد رکھنا, کو مسئلہ شسلہ نہیں. کل کو یہ نہ کہنا مولوی مکی نے مسئلہ بیان کیا تھا, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ بازار میں درزی بیٹھا ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. کوئی آدمی گاڑی بناتا ہے, چاہے گندی بنا دے اچھی بنا دے, رنگ ٹھیک کرے, ڈینٹنگ بینڈنگ صحیح کرے نہ کرے, اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. دین کا کام کرو, بس دین والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت, اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائیں, اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائیں, رحمت کے فیصلے فرمائیں. تو اب جناب علماء نے لکھا ایک عجیب حکایت ہے, بہرحال ایک لطیفہ ہے علمی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے ہم سے سوال کیا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں, ہم نے تمہارا سوال پورا کر دیا, اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, دیکھیں تم میرا حکم پورا کرتے ہو کہ زندوں کو مردہ کیسے کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو نا, زندہ کو مارو نا. اور میں تم نے تو ہم سے سوال کیا تھا نا کہ مردوں کا کیسا زندہ کیا جاتا ہے کیفیت کا, حالانکہ تمہارا بھی ایمان تھا اور میں تو سب کچھ جانتا ہوں, مجھے تو پتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, میرا تو سب کچھ علم میں ہے. لیکن ہم بھی پھر تمہیں آزماتے ہیں کہ چلو مردے کو زندے کو ذبح کرو, کہ اگر تم ایقان کی اس منزل پہ پہنچ گئے ہو تو اب تمہارا بھی امتحان ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو میرے راستے پر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میں تو آپ کے حکم کا تابع ہوں, آپ حکم کریں, اور ہو سکتا ہے کہ خلیل تعمیل نہ کریں. اس لیے اب دیکھیں یہ نے بہرحال یہ علماء کا ایک علمی نکتہ ہے, حکایت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نہ کسی کتاب میں ہے کہ اللہ نے ایسے کہا. معنی یہ ہے کہ دونوں واقعات کو ملا کے جو اس سے مستنبط ہوا ہے علماء نے ایک بات پیدا کی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے, ورنہ یہ نہیں کہ کسی کتاب میں ایسا حکم موجود ہو. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللہ نے خلیل کی دعا منظور فرما لی. اب اللہ نے ان کو جو کیفیت بتلائی دکھلائی وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے تو پڑھیں گے. پتہ جی کہ ہم مکہ میں 10-12 سال سے مقیم ہیں. رمضان کے روزے میں نے یہاں رکھے. رمضان کی عید کے بعد ہم مکے سے مدینہ منورہ چلے گئے. زیارت کیا, زیارت کر کے واپس مکے آنے کا ارادہ کیا. وہاں سے احرام باندھ کے مکے آیا, عمرہ کیا. کہتے ہیں آپ پر دم پڑ گیا. کوئی دم نہیں, کوئی دم شب نہیں. آپ نے عمرہ کر دیا, ٹھیک ہو گیا, کیوں دم کیوں پڑ گیا؟ وہ مسئلہ اصل میں اور ہے. یہی مشکل ہے نا جو سمجھ نہیں آتی آدمی کو. کیا کرے آدمی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے, رمضان شریف کے روزے بھی مکے میں رکھے, رمضان کے بعد عید بھی مکے میں پڑھی, عید کے بعد اب شوال کا مہینہ آ گیا, اشہر حج شروع ہو گیا. اشہر حج شروع ہونے کے بعد وہ مدینے چلا گیا. مدینے منورہ سے اس نے عمرہ کیا اور پھر اسی سال اس نے حج بھی کیا. اگر حج نہ کرے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس کا عمرہ ہے, ہو گیا. اگر اسی سال حج کیا تو کیا اس کا یہ حج جو ہے حج تمتع بنے گا, اس کو دم دینی پڑے گی, یا اس کا حج مفرد ہوگا چونکہ مکے والے کے لیے تمتع اور قران منع ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ اصل میں یوں ہے, اس طرح نہیں جس طرح تم نے پوچھا ہے. اب جناب بعض علماء احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ عمرہ اس کا ایک عمرہ زائدہ ہے, لیکن تمتع نہیں بنے گا اس لیے کہ وہ تو مکے میں رہنے والا ہے. اور تمتع ہوتا ہے ان کے لیے کہ جن لوگوں کے اہل جو ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, آفاقی کے لیے تمتع اور قران ہے, مکی کے لیے تو ہے نہیں. تو لہذا وہ کہتے ہیں تمتع نہیں بنے گا. تمتع تب بنے گا جب وہ اپنے وطن اصلی جائے, البام مال اہل ہو, پھر اپنے میقات سے عمرہ باندھ کے آئے, اشہر حج میں ہو, تب جا کے تمتع بنے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, اس نے اشہر حج میں عمرہ کیا ہے پھر حج کیا ہے لہذا تمتع بن گیا. تو اگر تم نے حج کیا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ بکری دے دو. اگر حج نہیں کیا تو تم پر کوئی دم شب نہیں, کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی میں نے اپنے کچھ عرصے سے مکے میں رہتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کچھ سونا خریدا ہے, تو اس کے لیے زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں بھائی, اگر آپ کی مثلا 4 بچیاں ہیں, آپ نے 4-4, 5-5 تولے ایک بچی کے نام کر کے سونا خرید کے نیت کر کے بچی کے لیے رکھ لیا, تو اب جب تک 7.25 تولے ایک کے حصے میں نہ بنے زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب ایک کے حصے میں 7.25 تولے بن جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی. اگر تم نے یہ نیت نہیں کی, تم نے سونا لے کے رکھ لیا اپنے پاس کہ جب لڑکیاں بڑی ہوں گی, شادی ہوگی, اس وقت دوں گا, ابھی تقسیم نہیں کیا کسی کے نام پہ, تو اب اگر 7.25 تولے سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. پھر اس کی قیمت کر لیں اور 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کریں, یعنی سارے سونے کی قیمت کر لیں. یہ نہیں ہوتا کہ 7.25 تولے کی نہیں دیں گے, مانا یہ ہوتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.25 تولے جب تک ہو جائے گا پھر جو اوپر ہے اس کی تو زکوٰۃ دیں گے, جو نیچے ہے اس کی نہیں دیں گے. نہ, مانا یہ ہے کہ اب تم صاحب نصاب بن گئے, اب سارے سونے کی قیمت کر لو, قیمت کرنے کے بعد 2.5% ادا کر دو. اگر بچیوں کے نام کر دیا ہے پھر زکوٰۃ نہیں پڑے گی جب تک کہ ایک کے حصے میں اتنا نہ آئے. ایک آدمی نے یہاں پر, میرے رشتہ دار آئے اور غلطی ہو گئی, دم پڑ گیا, وہ ہندوستان چلے گئے, وہاں انہوں نے دم دینے کا ارادہ کیا. ان کو بتلایا گیا کہ دم مکے میں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے پیسے بھیجے کہ بھئی تم میری طرف سے دم ادا کر دو. میری تنخواہ چونکہ تھوڑی ہے, کیا وہ پیسے میں اپنے کام لگا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں لگا سکتے. وہ تو دم کے پیسے ہیں اللہ کے بندے, کوئی عقل کی بات کرو.
تمہاری تنخواہ تھوڑے ہونے کا مطلب اگر تمہیں وہ نہ بھیجتے پھر تم تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے؟ یا اس سے غلطی نہ ہوتی اس بیچارے میں دم نہ پڑتا پھر تم کیسے گزارا کرتے؟ تو حلال کھاؤ، فکر نہ کرو، اس کا بکری لو، ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ آدمیوں کے نام پر ایک عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ایک ایک کے لیے۔ اگر ہم مغار حصور میں جائیں، غار ہرا میں جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی جانا منع نہیں، لیکن بعض لوگ جو بدعات کرتے ہیں وہاں فوٹو کھنچواتے ہیں، وہاں جا کے رسیاں باندھتے ہیں، کوئی کپڑے باندھتے ہیں، کوئی نشانیاں لٹکاتے ہیں، یہ باتیں منع ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آدمی چلا گیا کہ بھی ایک مقام ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ہم نے دیکھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم پھر بدعات کرتے ہیں وہاں جا کے۔ یہ جو جوتیاں باہر پڑی ہوتی ہیں بلدیہ والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، بغیر مالک کی اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ کہتے جی میری شادی ہونے والی ہے، لڑکی کے والدین کی جانب سے رقم کو چھوڑ کے جو جہیز دیا جاتا ہے، دیکھو بھائی اگر لڑکی کے والدین بوقت رخصتی اپنی لڑکی کو خود کچھ دینا چاہیں کوئی عیب نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، بلکہ دینا چاہیے، لڑکی کی مدد کرنی چاہیے اگر اللہ نے والدین کو کچھ دیا ہے تاکہ اس کی امداد ہو جائے۔ ایک جہیز مانا وہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کوئی اچھا رشتہ ملے تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی لڑکی کا رشتہ تب لیں گے جب جہیز میں آپ ہمیں کار دیں گے، وی سی آر دیں گے، ٹی وی دیں گے، ریڈیو دیں گے، فلاں دیں گے۔ یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اگر والدین اپنی محبت سے اپنی بیٹی کو دیں ضرور دیں، بالکل کیوں نہ دیں۔ کہتے جی مہر کی رقم جو ہے کیا میرے والدین کے ذریعے مقرر کی جا سکتی ہے؟ تمہارے والدین دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں تو مہر مقرر نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندے والدین ولی ہوتے ہیں، کیوں نہیں؟ تمہارا نکاح بھی کر سکتے ہیں، مہر بھی مقرر کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی ایک بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا دے، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ دے۔ ایک درخواست، عورتوں کی نماز ننگے پاؤں ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے، ننگے پاؤں ہو جاتی ہے، اگر ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں کھلا ہو، چہرہ کھلا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں کھلونے کی دکانوں پہ کام کرتا ہوں، بعض کھلونے جو ہیں ان میں موسیقی کی آواز ہوتی ہے، بعض بھی جانوروں کی شکل وکل ہوتی ہے، یہ کھلونے ولونے کی حد تک جیسے گڑیاں شڑیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تقوی اسی میں ہے کہ کوئی اور نوکری تلاش کرو تو اچھی بات۔ میں نظر کیا میرا کام ہو گیا تو وہ میں پتہ نہیں کیا تبرو کرے گا، یعنی کچھ خیرات کرے گا، کام تو ہو گیا، اب دل میں گڑبڑ ہے، اب خیرات کرو۔ اب مسئلے نہ پوچھو بھائی، نظر جو تم نے مانی ہے تو اوجب علی نفسک شیئا، تم نے خود اپنے نفس پہ واجب کیا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا نظر مانو، تم نے مانا ہے تو اب بھگتنا ہوگا حضرت۔ تو جو اللہ کام تمہارا کر دیا ہے وہ کام بگاڑ بھی تو سکتا ہے نا، اس لیے جلدی پورا کرو۔ مکہ والا آدمی نماز عرفات میں کیسا پڑھے گا؟ جیسا امام پڑھے گا اسی طرح پڑھے گا، جب حج آئے گا بتا دے گا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گا؟ بیوی کو تو طلاق نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی ہے کہ ایک بہن بیوی ہے دوسری بہن کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تو یہ کل ماں کو موقع ملے چھوڑ دے گا؟ ایسے لوگ موجود ہیں، میں نے کل اخبار میں پڑھا، اللہ معاف کرے، ماں سوتیلی ماں سے زنا کیا، ایک اخبار میں پڑھا باپ کو قتل کیا، دوسرے نے اپنی بہن کے ساتھ برا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ رحمت کرے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کے روضے مبارک پر غلاف ہے تو ہم پیروں کی قبر پہ غلاف کیوں نہ ڈالیں کہ وہ نبی کے روضے کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہ تمہارے پیر حضور کے برابر ہو گئے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو حضور کا؟ میرا تو ایمان ہے کہ ساری کائنات کے پیر اکٹھے کرو تو حضور کے جوتے کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ تارا اچھا ایمان ہے کہ نبی کا مقابلہ کرتے ہو۔
بھئی ساری مخلوق میرے محمد مدنی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ 1,24,000 پیغمبر اگر ایک ترازو میں ہوں اور میرا مدنی ایک پلڑے میں ہو تو حضور کا شان زیادہ ہے۔ آدم میرے نبی کا ابا ہے لیکن شان حضور کا زیادہ ہے۔ ابراہیم جد امجد ہیں لیکن شان حضور کا زیادہ ہے۔ تو حضور کے غلاف کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تو یہ بتلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلاف حضور نے حکم دیا یا ابو بکر عمر عثمان علی نے ڈالا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ پہلے یہ بھی تو تحقیق کرو نا کہ یہ غلاف جو ہے حضور نے حکم دیا کہ میری وفات کے بعد میرے قبر مبارک پہ غلاف ڈالا جائے۔ آپ کے وفات کے بعد بی بی عائشہ نے غلاف ڈالا ہو، سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی آل بیت رسول، بی بی فاطمہ الزہرا رقیہ ام کلثوم، آپ کی بیبیاں بیٹیاں اولاد حسن حسین کسی نے ڈالا، یہ تو سینکڑوں 100 سال بعد جا کے بادشاہوں نے ڈالا تو وہ تو سنت نہیں بن جاتا۔ لیکن چونکہ ڈال دیا گیا ہے اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ شان عظمت رسول کے خلاف ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ مسئلہ بھی نکل آئے گا۔ مسئلہ تو تب نکلے گا جب قرآن میں حکم ہو، حضور کا حکم ہو یا صحابہ نے وہ عمل کیا ہو۔ آج اگر تم ایک عمل کرو تمہارے آنے والے بچے بھی یہی کہیں گے ہمارے باپ نے کیا تھا۔ باقی حضور کی روزوں کا مقابلہ، حضور کے قبر کا مقابلہ نہ کرو۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اس نے قسم توڑ دی۔ بہرحال بری بات ہے، استغفار بھی کرے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہ انت یسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح لنا في شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد لا اقل من ذلك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، بوسرا و حرسک، مجاہدین شیشان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، شیشان میں ہیں، بوسنیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، بحر میں ہیں، بر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کراچی کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ قرآن و سنت والوں کی مدد فرما اور جو مخالف ہوں ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح